بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں روزانہ آپ کی خدمت میں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے چند سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ مقتدر و معروف علماء دین اور مفتیان دین اسکالرز حضرات ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، جن کی خدمت میں ہم سوالات پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مختلف موضوعات کو ہم پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں۔ آج قرآن حکیم کا دعوت اسلوب دعوت جو ہے قرآن کریم کا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہم ایک بات ضرور بتاتے چلیں کہ یہ جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو لکھنے والے کا مزاج بھی سامنے آ جاتا ہے، بلکہ لکھنے والے کا، مصنف کا عکس ہوتی ہے کتاب، اور مصنف کا جو طرز تحریر ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے کتاب سے، اور مقصد تصنیف بھی سامنے آ جاتا ہے کہ تصنیف کا مقصد کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو دنیاوی کتب کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب قرآن کریم پر ہم نظر ڈالتے ہیں، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، جس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی جتنی گہرائی میں انسان جاتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ موتی ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عجائبات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے پڑھنے والا جو ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے اور کس قدر اس میں فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے۔ اب آج ہم جو بات کریں گے قرآن حکیم کا اسلوب دعوت، اس حوالے سے بات کریں گے کہ مکی دور جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا 13 سالہ جو دور ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور مدنی دور جو ہے وہ 10 سالہ جو دور ہے اس میں نازل ہوا۔ مختلف حالات و واقعات، مختلف کیفیات میں یہ صورتیں، یہ آیات گرامی نازل ہوئیں، اور اس کا مزاج کیا تھا اور اس میں دعوت کا جو اسلوب تھا وہ کیا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہے ماشاءاللہ، اور بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور اکثر ہمارے پروگرام کو سجایا کرتے ہیں اپنی گفتگو سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ اور مفتی عبداللہ نورانی صاحب، ایک ایسے عالم دین کہ جو بہت شائستہ انداز تک تکلم رکھتے ہیں، بہت معتدل جوابات دیتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اور اس سے قبل بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ قرآن حکیم کا جو انداز ہے، جو خطاب ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا، اس میں حکمت بھی نظر آتی ہے، دانش بھی نظر آتی ہے، کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام، کتاب لا ریب فیہ، کتابیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، توریت و زبور و انجیل، صحائف، لیکن قرآن کریم فرقان حمید تمام منزل من اللہ کتابوں میں سے گزشتہ کتابوں کی جامع بھی ہے اور مصدق بھی ہے۔ جہاں تک قرآن کریم فرقان حمید کے دعوت تبلیغ اور دعوت قرآن کے حوالے سے جو اسلوب ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے بنیادی طور پر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ قرآن ہی سب سے بڑی نصیحت ہے، قرآن سب سے بڑے ہدایت کا مرکز ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا بھی بنایا، رحمت بھی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے واعظ و نصیحت بھی بنایا۔ اس سے بڑھ کر کون سا واعظ ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ماننے والوں کو اور بلانے کا ایک اسلوب بتایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ جب تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، تو اس کے اندر حکمت و دانش بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام، اور اس کے بعد ایک محبت ہونے چاہیے۔ اب یہ دیکھیے رئیس بھائی کہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، لیکن اس کی طرف بھی جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرم بات کرنا۔ تو قرآن کی سب سے بنیادی دعوت جو ہے اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر اثر ہے، اس کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر شہد جیسی مٹھاس موجود ہے، اس کے اندر ایک سلاست اور روانی موجود ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بڑے بڑے لوگ جو بڑے سخت دل ہونے کے باوجود، فصاحت و بلاغت کے عروج پر ہونے کے باوجود، لیکن جب قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو سنا اور قرآن کا وہ جو ایک اسلوب سلاست تھا اس کو سنا تو وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہے، تلوار لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ کے پاکیزہ کلام کا اثر دیکھیں آپ، دل پر ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی دہلیز پر جا کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن کا بنیادی طور پر جو دعوت تبلیغ کا ایک انداز ہے۔ ایک دوسری بات آخری عرض کروں گا جی ضرور، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے زمینی حقیقتوں کو اور زمینی امثال کو ملوز خاطر رکھ کر دعوت دی ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ امتوں کے واقعات، گزشتہ امتوں کے قصص، ان کو جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سامنے رکھا۔ باغات کی مثال دی، لوگوں کی مثال دی، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، دو آدمیوں کی مثال دی کہ ایک کے پاس باغ ہے، یعنی ایک زمینی حقیقت ہوتی ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات میں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا جتنے بھی قصے ہیں اس میں سب سے بہترین۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان زمینی واقعات اور اپنے گرد گرد کے واقعات کو سنتا ہے تو اس کے ذریعے انسان جلدی اپنے لیے نصیحت پکڑتا ہے۔ فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم اس طرح پھیر پھیر کر امثال کو، تمثیل کو، واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو قرآن سے نصیحت لینے والے لوگ ہیں، وہ قرآن سے نصیحت۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کم و بیش 23 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عرصہ ہے یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ تبلیغ میں تدریج کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہے؟ کچھ فرمائیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں قرآن کریم کے حوالے سے اور مختلف جو امثال ہیں ان کی مدد سے ہمارے بہن بھائیوں کو بہت کچھ ماشاءاللہ پیغام دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جو تدریج ہے اس کا عمل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہے، بخوبی اللہ تعالیٰ کو انسانی مزاج کا اور انسانی نفسیات کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر انسان پر یکبارگی سارا کچھ ڈال دیا جائے تو ظلومن جہولا، اور اس کے پہلے کا جو حصہ ہے کہ اس کی جو قرآن کریم کا جو فکری مرتبہ ہے، معاشرتی تغیرات ہیں، سماجی عوامل ہیں، افراد کے باہمی معاملات ہیں، اور سوشل سائنسز کی زبان میں کہیں گے آپ سوشل ویریبلز، انٹریکٹیو ویریبلز ہیں۔ ذرا اس کو دیکھیے کہ حلت و حرمت کے جتنے معاملات ہیں وہ یکبارگی نہیں ہوئے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ ادخلوا فی السلم کافہ کے ذریعے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ لے لو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ہم نے یہ دے دیا، اب یہ لوگوں تک پہنچا دو۔ لیکن ایک طرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری جانب سے ایک نشانی بھی ہو تو وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو، بلغوا عنی ولو کان آیا۔ اور دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وقولوا للناس حسنا۔ یہ ترتیب منزلت ہے، اور جو تدریج کا عمل ہے یہ اصل میں انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصلحت رکھی کہ آہستگی کے ساتھ اس کی تربیت ایسی کی جائے کہ جب یہ دشمن ہو تو اپنے دشمنی کے عروج پر ہو، کیا بات، اور جب یہ عاشق رسول ہو تو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے وہ خیبر ہو، تبوک ہو، حنین ہو، احد ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب قرآن کریم کا جو اسلوب ہے تخاطب کا، اس کو آج کے دور میں ہم میرے خیال ہے کہ ایک جو ہمارے نوجوان احباب ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے میتھڈالوجی۔ اس میتھڈالوجی میں ڈیڈکٹیو میتھڈالوجی بھی ہے اور انڈکٹیو میتھڈالوجی بھی ہے، جس کو استقرائی بھی کہتے ہیں اور استخراجی بھی کہتے ہیں۔ کیا بات، قرآن کریم نے بیک وقت
انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب یہ کمپیریٹو اسٹڈیز ہے، اور پھر وہاں پر جو سبا معلقہ کے واقعات ہیں، آپ کو تو معلوم ہو کہ 7 بڑے بڑے قصائد لٹکا دیے گئے اور یہ کہا گیا ہم سے بڑے فصحا نہیں ہیں، ہم سے بڑے مبلغ نہیں ہیں، ہم سے بڑے لکھنے والے نہیں ہیں. صحیح بات. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پیش کیا گیا اور سامنے لے کر آئے، آج کی تاریخ تک جن لوگوں نے قرآن کریم کے اسلوب کو اپنانے کی کوشش کی، اگر اس اسلوب کو مثبت طریقے سے سیکھا تو اللہ نے ان کو عزت دی، ان کی قبریں بھی آج زندہ ہیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. جنہوں نے قرآن سے محبت کی اور اس سے فصاحت و بلاغت کو تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر میں، 49 سال کی عمر میں امام غزالی کا انتقال ہو گیا، لیکن آج غزالی جیسا غزالی نہیں پیدا ہوا. بہت اچھی بات. لیکن اس میں دیکھیے یہ قرآن کی برکت ہے اور تبلیغ کا جو اثر ہے وہ دلوں پر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے اگر طرز تکلم کو دیکھیے تو ان کے اپنا طرز تکلم کچھ نہیں ہے، اپنا طرز تکلم کچھ بھی نہیں ہے. یہ طرز تکلم عطا کردہ ہے، اور یہ قرآن کا تکلم جب زبان میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ظاہری دنیاوی رحلت کے باوجود بھی ان لوگوں کو عزت دیتا ہے. وہ کہیں الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کی حیثیت سے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہلاتے ہیں، کہیں تفسیر مدارک نظر آتی ہے، کہیں قرطبی نظر آتی ہے، کہیں تفسیر ابن عباس نظر آتی ہے. یہ سارے قرآن کی برکتیں ہیں اور فیوز ہیں. بہت اچھی بات. قرآن کی عظمت کا تو یہ معاملہ ہے کہ قرآن کریم نے تو خود چیلنج کر دیا کہ جن و انس تمام ایک دوسرے کے معاون بھی بن جائیں تو اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. اس کے بعد یہ کہ 10 صورتیں لانے تک کا کہا گیا کہ اگر لا سکتے ہو تو 10 صورت. کیونکہ قرآن کریم کا یہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے کہ اس جیسی تو کوئی کتاب نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکے گی. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اس سوال کا جواب قرآن کریم کی ابتدائی جو سورہ بقرہ کی آیت اسی میں مل جاتا ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی بات کو بار بار سنا جائے تو اس سے یا تو توجہ ہٹ جاتی ہے یا یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ دوسری بات سنے. لیکن قرآن کریم کا ہم مزاج دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض جو احکامات ہیں، بعض چیزوں کو بار بار اس کے اندر ریپیٹیشن نظر آتی ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تکرار کا عمل ہے. ایک واقعے کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن جو تکرار کا عمل ہے اس وقت اس سے اکتاہٹ یا بوریت ہوتی ہے جس وقت وہ تکرار کا عمل بعین ہی ویسے ہی ہو جیسے پہلی جگہ پر ہے، دوسری جگہ پر بھی وہی چیز ہو، تیسری جگہ پر بھی وہی چیز ہو اور چوتھی جگہ پر بھی وہی چیز ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں جو مختلف آیات طیبات کے حوالے سے یا مختلف واقعات کے حوالے سے جو ہمیں بظاہر تکرار نظر آتا ہے تو وہ بظاہر تو تکرار ہے، لیکن اگر تدبر سے تفکر سے کام لیا جائے تو وہ تکرار نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ہی واقعے کو مثلا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اور ابلیس کے واقعے کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا، لیکن جہاں جہاں اس کا ذکر ہوا ہر جگہ کسی نئے جو جہت کو یا نئے انداز سے اس کا ذکر ہوا، کسی مخفی گوشے کو اجاگر کیا گیا. ایک جگہ کسی ایک چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا تو دوسری جگہ کسی اس کے دوسرے مخفی گوشے کو اجاگر کیا گیا، تو تیسری جگہ کسی اور مسئلے کو مد نظر رکھا گیا، اس کو فوکس کیا گیا. تو جتنی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوا ہر جگہ کسی نئے گوشے کو اجاگر کیا گیا یا اس سے کوئی نیا درس جو ہے وہ دیا گیا، نئی ہدایت دی گئی ہے. تو بظاہر تو تکرار نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہر جگہ کوئی نئی سوچ مل رہی ہے اور کوئی نیا درس نیا گوشہ کوئی نیا در واہ ہو رہا ہے. قرآن جو ہے بنیادی طور پر ہدی للناس آیا ہے کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو عین انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الہامی کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمایا، جس کو پڑھ کر صرف ہمیں یہ نہیں کہ ہدایت ملتی ہے بلکہ ہماری روح بھی سیراب ہوتی ہے، ہمیں روحانی بالیدگی بھی حاصل ہوتی ہے اور نئے نئے دروا ہوتے ہیں ادراک و آگہی کے. ناظرین گرامی، ایک
مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام روشنی سب کے لیے، قرآن حکیم کا اسلوب دعوت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ممتاز و مقتدر شخصیات ہمارے آج مہمان شخصیات ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مظاہر کائنات کی مختلف چیزوں کا حوالہ ملتا ہے، پھر انسان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے کے حوالے سے جو احکامات ملتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خاص طور پر فرمایا کہ یہ جتنی زمین و آسمان کو اور یہ گردش لیل و نہار ہے، ان سب کی تخلیق کے اندر تم غور و فکر کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا یہ گردش لیل و نہار اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا تبلیغ کرنے والا، لیکن فرمایا کہ وہ سب چیزوں کو دیکھ کر، یہ کائنات کو دیکھ کر وہ اس بات پر تو ایمان لے آئے گا کہ یقیناً اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا کوئی ذات ہے، یہ خود نہیں چل رہی ہے۔ والشمس والقمر قدرناہ منازل، فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، فرمایا چاند کو دیکھیں کہ چاند نکلتا ہے پھر اس کے بعد باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پرانی ٹہنی ہوتی ہے اس جیسا ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فرمایا کہ چاند بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، فلکیات کا ذکر ایک طریقے سے اس میں بالکل فرمایا کہ کوئی کسی کے حصے کے اندر نہ تو جو ہے وہ چاند دن رات میں گھس سکتا ہے، نہ کسی کے مدار کے اندر داخل ہو سکتا ہے، ہر چیز اپنے مدار میں اپنی اپنی جگہ چل رہی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ سمندروں پر دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے جہاز، یہ سمندروں کو، ان پانیوں کو کون مسخر کرنے والا ہے، اور اتنا بھاری چیز آپ سمندر پر ڈالیں تو وہ پانی کے اندر چلی جائے گی، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے معاش کے لیے، سفر کے لیے اور نقل و حمل کے لیے، رسد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سمندروں کو بھی مسخر کر دیا، اور ہر چیز کو، ان کو دیکھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آتا ہے۔ فرمایا کچھ اور نہیں دیکھ سکتے ہو تو سنریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، فرمایا کم سے کم یہ سارے آفاق کو دیکھو کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ کی قدرت ہے، کچھ نہیں ہے تو اپنی ذات کو دیکھو، اپنی ذات میں غور کرو۔ کیا بات! اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی اہم جو بات ہے وہ یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یا جو کر چکا ہوں وہ تو میرا عمل ہے، لیکن قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں، جب اس سے لائن آف ڈائریکشن ملتی ہے ہمیں، وہ یہ ملتی ہے کہ جب کسی سے بات کی جائے تو بہت اچھی طرح کی جائے، جب کسی کو دعوت دی جائے تو اتنے اخلاص کے اور عاجزی کے ساتھ دی جائے، چونکہ ہم وہ دور بھی دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات کا نزول ہو رہا ہے، سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے منافقین بھی موجود ہیں جو اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر تو رکھتے ہیں، لیکن قرآن پر، رسول کریم پر نہیں رکھتے۔ تو اس حوالے سے فرمائے گا کہ اس دور میں ان لوگوں تک یہ کلام پہنچانا، اس میں جو دعوت کا جو پہلو ہے اور اس میں جو نرمی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، وہ فرمائیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم سائنسی طور پر بہت ترقی کر گئے ہیں، کمیونیکیشن ورلڈ میں یا ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے زمین و آسمان سے لے کر مریخ تک نہ جانے کیا کیا ہمارے دعوے ہیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس صدی میں چلے جائیے، تاریخ کے اوراق کو ذرا پلٹ دیجیے اور تصوراتی آنکھوں سے آپ اس معاشرے کو دیکھیے جہاں ایک اونٹ پر اور ایک بکری پر کئی نسلوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور عصبیت و نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہر فرد تقسیم شدہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو معاشرتی برائیاں جتنی ہو سکتی تھیں کعبے کے ارد گرد سے لے کر پورے عرب کے معاشرتی فکری رویوں میں، لکھنے میں جس کو لفظ ولگر کہتے ہیں انگریزی کے اندر، وہ تحریریں
آپ اگر پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا کچھ لکھا گیا لٹریچر اور تفاخر کے اندر. اس پر اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا پیغام نہ جانے کیا کیا کہتے تھے. تفاخر کا یہ عالم تھا کہ اپنے علاوہ سب کو عجم ہی سمجھتے تھے. ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں اور اتنے ابتری کی کیفیت میں جس میں سارا معاشرہ ڈسکارٹڈ ہو اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ برباد ہو گئے ہوں اور تصور حکمرانی میں صرف مائٹ از رائٹ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو طاقت کے استعمال نے جس طرح سے اس عرب معاشرے کو غیر منظم کیا تھا لیکن مقتدر اعلی طاقت بن گئی تھی، اس میں ڈیوائن رائٹ تھیوری یا نظریہ حقوق ربانی کو متعارف کرا کر قرآن کے اسلوب کے ذریعے اقرا بسم ربک الذی کی وہ نور، وہ کرنیں جب عرب میں پھیلی ہیں تو وہ معاشرہ جس کے کانوں میں کبھی اللہ اکبر کی صدا نہیں گونجی اور جو لات و منات و عزا کی پرستش کرنے والے لوگ تھے ان کو یہ کہنا کہ کہو کہ یہ سب غلط ہے اور اس پورے ترتیب معاشرت کو بدل دو اور محمد کا ساتھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آسان نہیں تھا. یہ آسان نہیں تھا. آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ یا قیادت دنیا میں انقلاب لاتی ہے. کہیں کارل مارکس کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ روسوں کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کہیں آئین جمہوریت کے ذریعے بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کی بات کرتے ہیں یونائیٹڈ نیشن کے ذریعے. لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کوئی ظاہری ادارے نہیں تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ادارہ، اتنا بڑا ادارہ تھا، وہ تائید ایزدی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ علیہ السلام میں اتنی برکت رکھی. اور قرآن نے، دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن نے جس اسلوب کو اختیار کیا اس میں تقابلی مطالعہ بھی ہے، اقوام کا مطالعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہے لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ مکے کے ارد گرد کی نہیں کر رہے، وہ مکے سے نکل کر بات کر رہے ہیں. وہ اقوام، وہ لوگ جو کسی وجہ سے برباد کر دیے گئے، وہ لوگ جو کسی وجہ سے نامور ہوئے، سب کا تذکرہ ہے. اچھے اور برے رویے کا، بالکل متقین کا بھی اس میں مائنڈ سیٹ بھی ہے، اس میں بیہیویئرسٹک اپروچ بھی ہے، اس میں کمپیریٹیو اسٹڈیز بھی ہے قرآن کے اندر. بقول حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتقان فی علوم القرآن میں لکھا کہ 70,000 سے زائد علوم کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور ہر علم کا جو درجہ ہے وہ 70,000 علوم پھر اس میں سے نکلتے ہیں. کیا بات. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی انقلاب قرآن کے ذریعے برپا کیا، وہ تمام عرب کے فصاح اور ادیب ادبا جو اس وقت یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ بہت کچھ ہیں، آج کی تاریخ تک جن لوگوں نے تاریخ کے مختلف ادوار کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کوشش کی الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل اور نہ جانے کیا کیا کس کس قسم کے عربی زبان کے کہ تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے اور ہاتھی تو یوں ہے اور اس کی بناوٹ یہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن آیا اس کے ایک حرف کو کیا دنیا میں کوئی بدل سکا؟ دیکھیے آج ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، روزانہ آپ دیکھیے ہمارے نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش ہو رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ناسخ و منسوخ میں کبھی الجھایا جاتا ہے، کبھی قرآن کریم کی ترتیب پر الجھایا جاتا ہے، کبھی قرآن کریم کی تدوین پر الجھایا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے جو کچھ نکلا وہ قلوب مومنین میں اس طرح سے مزین ہو گیا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کھول کے پڑھ لیجئے. جب حفاظ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو زبان سے وہی جاری ہوگا جو قرآن میں ہوگا، خواہ وہ عرب میں ہو یا عجم میں پڑھا جائے. ترکی میں بیٹھنے والا بھی وہی قرآن پڑھے گا جو مصر میں بیٹھنے والا پڑھے گا. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. کیا بات. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں، بڑی بڑی مثالوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونٹی کی مثال بھی ملتی ہے، مکڑی کی مثال بھی ملتی ہے، شہد کی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے. اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ یہ جو مزاج ہے قرآن کا اس کی حکمت کچھ بتائیے. قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. تو کائنات میں صرف ذہین و فتین افراد نہیں آتے ہیں، جہاں اعلیٰ عرفہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہاں بالکل معمولی اور سطحی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، متوسط ذہنیت رکھنے والے لوگ بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا
پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں، جہاں یہ ارشاد فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور بینا جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا رات اور دن جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو رات اور دن کا فرق ہے وہ تو عامت الناس کے لیے، جو اندھے اور جو بینا کا تصور ہے وہ جو ہے عام ذہن رکھنے والے کے لیے، اور جو دیگر امثلہ دی گئی، مچھر کی مثال دی گئی، مکڑی کی مثال دی گئی، باقی مثالیں دی گئی۔ علامہ لیاقت صاحب نے فرمایا دو ایسے اشخاص کی مثال دی گئی کہ جن میں ایک صاحب مال تھا اور جن میں ایک جو ہے وہ نادار تھا، لیکن نادار شاکر تھا اور صاحب مال ناشکرا تھا، ان کی مثالیں دی گئی۔ تو جو کلم الناس اعلی قدر عقولہم کے تحت کہ جو جس قدر ذہنیت رکھتا ہے، جس کی جتنی ذہنی سطح ہے اس کی سطح کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ کلام کیا گیا، یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کو سنتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، اور اس لیے وہ سب کچھ کو چھوڑ کر قرآن کی طرف لپکتا تھا، اور وہ کہتا تھا نہیں، شاعر کے کلام میں تو بڑی جو ہے وہ باریک بینی ہوتی ہے، یہاں تو ہمیں باریک بینی نہیں مل رہی، یہاں تو بڑی سادگی ہے، لیکن اس سادگی میں بڑا اثر ہے، اس سادگی میں بڑی اپیل ہے، اس سادگی میں بڑی خیر خواہی ہے۔ تو خیر خواہی بھی دیکھتے تھے، اپیل بھی دیکھتے تھے، تو اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف راغب ہوتے تھے۔ جو بھی قرآن کو سنتا تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید اس پر اثر انداز ہوتا تھا۔ تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے، تو ایسا کرو کہ لوگ قرآن ہی سننے نہ پائیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو نہ سنو، جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو تاکہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں، لعلکم تغلبون، اور اس طریقے سے تم لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ وہ قرآن کو سن نہیں سکیں گے، اس کی جو اثر آفرینی ہے وہ ان کے دلوں کو مائل نہیں کرے گی، انہیں اپیل نہیں کرے گی، اس وجہ سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے محروم رہیں گے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت تخندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ ان کی خام خیالی تھی، وہ اس میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رب یہ چاہتا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو چاہتے تھے کہ اللہ کے اس نور کو، دین کو، قرآن کی تعلیمات کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، قرآن کو، اسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بڑھانا چاہتا تھا، اگرچہ مجرموں کو یہ ناگوار لگتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وکان امر اللہ مفعولا، جو رب چاہتا ہے وہ مکمل ہو کر رہتا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی جناب، کون صاحب ہیں اور کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام، ہاں جام نگر سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہلو، جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں میں بڑی، ہاں جام نگر سبا سے بول رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور مولانا بھی بہت بڑے بڑے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہلو جی جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہلو، جی جناب۔ ہاں جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اچھی طرح سے قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو کیا بولنا چاہیے؟ سبحان اللہ بولنا چاہیے، واہ بولنا چاہیے کہ بہت اچھا پڑھا تم نے بولنا چاہیے؟ بہت اچھی طرح سے پڑھتا ہے وہ، تو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیے ان کو؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ واہ بولنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ہم ضرور آپ کے اس سوال کو شامل کریں گے، بلکہ اس کا جواب لیں گے، لیکن آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ جواب آپ کو وقفے کے بعد ملے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے قرآن حکیم کا اسلوب دعوت۔ اس حوالے سے ہم سوالات کر رہے ہیں، بہت سنجیدہ موضوع، بہت اہم موضوع، اور ایسا موضوع کہ جس کو آپ سنیں گے جب جوابات، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، جب قرآن کریم کا کسی تراجم میں سے کسی پر نظر جائے گی آپ کی، تو اندازہ ہوگا کہ آیا قرآن کریم میں جب دعوت دی جاتی ہے تو کس کس انداز میں دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو سوالات ہم نے مرتب کیے ہیں آج نظر کر رہے ہیں، کالر کو شامل کر لیتے ہیں آپ کی اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جناب، کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ؟ میرا نام محمد شفیع ہے۔ ذرا سا لاؤڈ بولیں گے آپ تو بڑی عنایت ہوگی شکیل صاحب۔ ہاں جی، جی فرمائیے۔ اچھا جی، میرا نام محمد شفیع ہے۔ جی جناب فرمائیے۔ میں نے قرآن پاک کو اپنا ایک نذرانہ پیش کیا ہے، جو اس طرح سے ہے: جہاں کی حقیقت
بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یعنی قرآن کریم کی شان میں آپ نے کوئی کلام کہا ہوگا منظوم. ہم سوالات کی جانب آ جاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی جناب، کون صاحب ہیں؟ وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون صاحب؟ سر میں باسط بات کر رہا ہوں مسقط سے سر. جی جناب، مسقط سے باسط صاحب ہیں. ذرا سا والیوم آپ بند کر دیجئے، بڑی عنایت ہوگی آپ کی ٹیلی ویژن کا. سر شہریت کا سوال ہے سر ایک. آپ جی فرمائیے. سر جس شخص کی اولاد اس کے مرنے سے پہلے فوت ہو جاتی ہے سر، اس شخص کا سر جب وہ شخص خود فوت ہوتا ہے تو جو اس کے شخص کی اولاد کی جو اس کے شخص کی اولاد ہے ان کا حق ہے اس شخص کے جب وہ فوت ہو جاتا ہے جائیداد چھوڑ کے. ٹھیک ہے، جائیداد کے حوالے سے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ضرور شامل کریں گے. ہم اپنے سوالات کی جانب آ جاتے ہیں. بہت اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا اسلوب دعوت. اس حوالے سے علامہ صاحب اپنے ابتدا میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی، بہت خوبصورت، بہت معروف حدیث مبارکہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ تو ایک بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن قرآن کریم میں انسان کی مختلف طبیعتوں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ اجلت پسند ہے، یہ خسارے کا کام کرتا ہے، گھاٹے کا سودا کرتا ہے، اور نسیان بھی ہے اس میں. یہ کیفیات بھی آئی ہیں، تو کیا فرمائیں گے سوال؟ بالکل انسانی طبیعتیں مختلف ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو عرب معاشرے کا ذکر فرمایا کہ وہاں بھی اس وقت مختلف مزاج کے لوگ موجود تھے، اور خاص طور پر عرب کے شعراء اور جو فصحاء اور بلغاء کا تھا، خاص طور پر ان کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہم چاہیں تو اس کی مثل لا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. فرمایا تم کیا ہو، انس و جن مل کر بھی نہیں لا سکتے. اگر تمہیں شوق ہے تو فاتوا بعشر سور مثله، 10 سورتیں لے کر آؤ. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک بات لے کر آ جاؤ. لیکن پھر قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. مضارع پر جب لم داخل ہو جائے تو ماضی کا معنی دیتا ہے، ماضی کی منفی کرتا ہے، اور لفظ لن آ جائے تو مستقبل کا نفی کرتا ہے. فرمایا نہ تو ماضی میں لا سکے ہو نہ قیامت تک لا سکو. کیا بات ہے. قرآن کریم فرقان. فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس آگ سے بچو کہ جو جہنم کی آگ ہے جس میں ایندھن انسان اور پتھر بنتے ہیں، قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے. دوسری ایک عصمت کی بات کروں گا کہ رب تبارک و ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کو کھول دیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا ہم نے ہی نازل یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز. فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے قرآن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کوئی ایڈیشن نہیں ہے. دوسرا کتابوں کی جیسے شروع میں آپ نے بات کی تھی، کوئی بھی مصنف اپنی کتاب کو لکھتا ہے اس کی بار بار تنقید کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، پروف ریڈنگ کراتا ہے، کسی اور کو چیک کراتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں کمی رہ گئی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے نازل فرمایا، بلکہ اپنے حبیب سے فرمایا لا تحرک به لسانک، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان علینا جمعہ وقرآن. فرمایا حبیب اپنی زبان کو بھی آپ زیادہ حرکت نہ دے، اس کو نازل کرنا، اس کو آپ کے سینے پر اتارنا، محفوظ کرنا، اس کے معنی، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو اس لیے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے، یہ کلام رب تبارک و تعالیٰ کا ہے. نہ جبریل کا کلام ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر چونکہ اس کا جو مخاطب ہے سب سے بڑا، جیسے کہ مفتی عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر کلم الناس علی قدر عقول، لوگوں کی سطحوں کا خیال کیا، لیکن سب سے بڑھ کر جو انسان اس کا مخاطب ہے، انسان کی طبیعتوں کا ذکر کیا. کان الانسان عجولا، انسان جو ہے وہ اجرت پسند ہے، انسان جو ہے وہ ظلومہ، انسان جو ہے ظلم کرنے والا ہے، اور انسان جو ہے وہ حرص و ہوس کا پتلا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قرآن نے یہی تبلیغ فرمایا کہ جس کے اندر سے حرص و ہوس نکل گئی، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. دنیا کا ذکر فرمایا، بار بار دنیا کے بارے میں فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، تم نے اس دنیا کے اندر مستغرق نہیں ہو جانا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. فرمایا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرمایا ہے. انسان کے اندر ایک کشش موجود ہے کہ انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن فرمایا تم نے دنیا میں نہیں جانا ہے. ان طبیعتوں کو اور انسانی اس مزاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ
طیبات کے ذریعے پاک فرمایا ہے. یہ سب سے بنیادی طور پر قرآن. دیکھیں قرآن نے آپ دیکھیں الحمد سے لے کر والناس تک آپ نے یہ کپڑوں کا رنگ پہنا ہوا ہے, کسی نے کیا پہنا ہوا ہے, کسی نے کیا پہنا ہوا ہے. اسلام نے, یہ قرآن نے کپڑے نہیں تبدیل کیے, لوگوں کے دلوں کو تبدیل. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. علامہ صاحب کیا کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم رہ گیا, میں ایک ایک سوال میں چاہوں گا آپ کی نظر کر دوں دونوں حضرات کی. یہ فرمائیے گا کہ دعوت اسلوب جو ہے قرآن کریم کا وہ تو ہے, لیکن یہ بتائیے کہ دیگر مذاہب کے جو فالوورز ہیں ان کے نزدیک قرآن کریم کے اس دعوت اسلوب کو کس طرح دیکھا جاتا ہے, اور یقیناً دیگر مذاہب میں بھی قرآن کریم کا احترام پایا جاتا ہے. تو یہ فرمائیے گا اس کلچر میں اس قرآن کریم کے انداز کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ بہت ہی مختصر بات کہوں گا کہ آج کے دور میں لفظ کلچر یا ثقافت یا تمدن اس کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور پوری دنیا میں اب ریلیجن کی جگہ اب لفظ کلچر استعمال ہوتا ہے. اسی لیے انٹر کلچرل اسٹڈیز کی لوگ بات کرتے ہیں, انٹر فیتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, اور اس میں توازن قوت بھی ہے اور کچھ تواضع بھی نظر آتا ہے, کچھ ٹالرنس بھی نظر آتی ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیے کہ مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم نے کسی انسان کی ذلت نہیں کی ہے تا وقت کہ اس انسان نے خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا. یہ ٹالرنس کا جو لفظ ہے نا, یہ آپ بہت خوبصورت استعمال کیا آپ نے یہاں پر, اور قرآن کریم کا مزاج بھی یہی ہے. دیکھیے قرآن نے کہا, قرآن نے خوف زدہ نہیں کیا لوگوں کو. جب فرعون کو جب ہدایت کے لیے آپ نے ابتدا میں جب علامہ صاحب نے بالکل بالکل میں وہی اس کر رہا ہوں, اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی, تو قرآن جو مخاطب ہو رہا ہے وہ انسان سے ہو رہا ہے, وہ امریکہ کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو, انسان انسان ہے, اس کے نفسیات, اس کا مزاج, اس کا طریقہ. اب اس میں آج کے دور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یورپ کی جیلوں میں بھی, امریکہ کی جیلوں میں بھی, کینیڈا کی جیلوں میں بھی میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ قرآن کریم کے تراجم کو انگریزی زبان میں وہاں باقاعدہ منگوایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور بہت لوگ الحمدللہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیا کوئی دباؤ ہے, کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہے, کوئی لالچ ہے, کوئی ہرس ہے, کوئی طمع ہے؟ دیگر ادیان بھی تو ہیں, لیکن آخر قرآن سے اتنی نسبت کیوں؟ قرآن انسان کے دلوں کو, اس کے مزاج کو روحانی اعتبار سے اس طرح سے مطمئن کرتا ہے کہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھو, اور اگر اہل ذکر نہیں ملتے تو قرآن پڑھ لو, قرآن خود ذکر ہے ہمارا, اور اس سے جو کچھ تمہیں ملے گا تم خود بخود ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. یہی بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مبلغین کے ذریعے پہنچ رہا ہے لوگوں تک. آپ یقین جانیے بہت سے ایسے علاقے ہیں امریکہ کے جن لائبریریز کے اندر قرآن کریم پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں. وہاں پر وہ لوگ جن کا تعلق مسلم کمیونٹی سے نہیں ہے دور دراز علاقوں سے قرآن کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی نفسیات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے, اور پڑھتے تو ہیں اس کو وہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے, اور جب پڑھ لیتے ہیں تو وہ اسپرچول اسپیکٹ بن جاتا ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے مفتی صاحب, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے قرآن کریم کی جو اثر پذیری ہے, اس حوالے سے اس کی جو کیفیت ہے وہ بتائیے گا کہ عرب معاشرے میں تو بڑے بڑے شعراء, ادبا اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ نظر رکھنے والے اور زبان و بیان رکھنے والے لوگ تھے, لیکن ان لوگوں پر بھی قرآنی آیات کا براہ راست ان کے دلوں پر اثر ہوا کرتا تھا, اور وہ آ کر مشرف و اسلام ہوا کرتے تھے. تو یہ فرمائیے گا قرآن کریم میں یہ جو ایک کیفیت ہے اس کے حوالے سے کئی شعراء نے قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کے بعد اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھنے کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا, اور یہ کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس اسلوب کے ساتھ اور جن تراکیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کو مرکب کیا ہے اور جو الفاظ استعمال کیے, ان الفاظ کی تراکیب کے اندر ہی ایک ایسی اللہ رب العزت نے اثر انگیزی رکھی ہوئی ہے کہ جو بلا شبہ تمام انسانوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے. اور خود قرآن نے بھی کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اثر افرینی تھی, اور جنات نے جب قرآن کو سنا تو کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, قرآنا عجبا, بڑا حیرت انگیز ہم نے قرآن سنا. یہدی الی الرشد, وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو اب
جنات بھی انسانوں کے علاوہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے متاثر ہوئے، اور جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کو جن لوگوں نے کاہن کہا، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا، تو جب قرآن کو انہوں نے بھی سنا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم خطا پر ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا اس میں اتنا اثر ہے اور اس میں اتنی لذت اور چاشنی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کے مندرجات پر عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا۔ آج قرآن حکیم کا اسلوب دعوت، اس حوالے سے ہم نے پروگرام کیا۔ یقیناً بہت سے گوشے تشنا رہ گئے ہوں گے اس حوالے سے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اپنے دیے گئے وقت میں ان سوالات کو شامل کیا جائے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ منڈے کو یعنی پیر کو آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ، مہمان گرامی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔